اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ بیٹا ہم لوگ جو پاک اسٹڈی کا پڑھ رہے ہیں اس میں اگلا ہمارا ٹاپک ہے شملہ وفد پر نوٹ لکھیں۔ 1905 میں برطانیہ میں انتخابات کا انعقاد ہوا۔ ان انتخابات کے نتیجے میں لبرل پارٹی کی حکومت قائم ہوئی۔ لبرل پارٹی نے انتخابات سے پہلے اپنے منشور میں برصغیر میں اصلاحات کی نفاذ کا اعلان کیا۔ 1905 میں وائسرائے ہند لارڈ منٹو اور وزیر ہند جان مارلے نے ہندوستان میں انتظامی بہتری کے لیے وزیر اعظم جارج لائیڈ کی طرف آئینی اصلاحات نافذ کرنے کے لیے تجاویز طلب کیں۔ اس اعلان پر ہندوستانی مسلمان رہنماؤں کو اپنے حقوق و مفادات کے حفاظت کا احساس پیدا ہوا۔ حاجی محمد اسماعیل نے نواب مسلم ملک کو مسلمان ہند کے حقوق و مفادات کی حفاظت کے لیے مسلمان رہنماؤں کو متحد و متفق کرنے کی بذریعہ خط تجویز دی۔ انہوں نے علی گڑھ کالج کے پرنسپل آرچ بولڈ کو، جو ان دنوں موسم گرما کی چھٹیاں گزارنے شملہ گئے ہوئے تھے، بذریعہ خط وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے مسلمانوں کے وفد کی ملاقات کے وقت کے تعین کی درخواست کی۔ 10 اگست کو مسٹر آرچ بولڈ نے اطلاع کی کہ وائسرائے ہند سے ملاقات طے ہو گئی ہے۔ وفد کی تشکیل، مسودے کی تیاری۔ وائسرائے سے وقت ملنے پر نواب مسلم ملک نے مسلمانوں کے حقوق و مفادات پر مبنی مطالبات و سفارشات تیار کرنے کا کام سید حسن بلگرامی کے سپرد کیا۔ مسودے کو حتمی شکل دینے کے لیے 16 اکتوبر 1906 کو لکھنؤ میں سر عبد الرحیم کے گھر پر برصغیر بھر کے مسلمان رہنماؤں کا خصوصی اجلاس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی سر آغا خان کی سرکردگی میں 35 ارکان پر مشتمل مسلمانوں کا ایک وفد تیار کیا گیا، جو 1 نومبر 1906 کو شملہ میں وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے ملا۔ اس وفد میں علی گڑھ تحریک، انجمن حمایت اسلام اور نیشنل محمدن ایسوسی ایشن کے ارکان شامل تھے۔ شملہ وفد کے مطالبات کیا تھے کہ جداگانہ طریقہ انتخابات، آبادی سے زائد نشستوں کا مطالبہ، سرکاری ملازمتوں میں حصہ، عدالتی نظام میں مسلمانوں کی شمولیت، مسلم یونیورسٹی کا قیام، انتظامیہ میں نمائندگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ جداگانہ طریقہ انتخاب پہلا جو پوائنٹ تھا، برصغیر کے مسلمانوں نے شملہ وفد میں جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ اس غرض کے لیے مسلمانوں نے مطالبہ کیا کہ ان کے لیے حلقہ ہائے نیابت انتخابی حلقے مخصوص کر دیے جائیں۔ مرکزی، صوبائی، دیہی اور میونسپل کونسلوں میں مسلمانوں کے لیے الگ جو ہے نشستیں مخصوص کی جائیں، یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں کے حلقے جدا جدا کر دیے جائیں تاکہ مسلمان ووٹر مسلمان امیدواروں کو اور ہند ووٹر ہندو امیدواروں کو ووٹ دے سکیں۔ آبادی سے زائد نشستوں کا مطالبہ۔ مسلمانوں کو ان کی تاریخی اور سیاسی اہمیت کے پیش نظر ان تمام کونسلوں میں ان کی آبادی کے تناسب سے زائد نشستیں دی جائیں تاکہ ان کے حقوق کی حفاظت کو ممکن بنایا جا سکے۔ سرکاری ملازمتوں میں حصہ۔ ملک کے تمام سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں مسلمانوں کو ان کی آبادی اور اہلیت کے اعتبار سے ملازمتیں دی جائیں۔ عدالتی نظام میں مسلمانوں کی شمولیت۔ مسلمانوں کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا جج بنایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ یونیورسٹیوں کے سینڈیکٹ اور سینٹ میں نمائندگی بھی دی جائے۔ مسلم یونیورسٹی کا قیام جو ہے وہ بھی مسلم یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔ محمدن جو ہے اورینٹل کالج علی گڑھ وغیرہ کو اس سلسلے میں حکومت مالی امداد بھی فراہم کرے۔ انتظامیہ میں نمائندگی بھی مسلمانوں کو دی جائے۔ وفد کو وائسرائے ہند لارڈ منٹو کا جواب۔ وائسرائے ہند لارڈ منٹو نے وفد کے ارکان کے مطالبات کو مثبت جواب دیا اور مسلمانوں کو ان تمام مطالبات کو تسلیم کرانے کی بھرپور یقین دہانی کرائی۔
وفد کے سربراہ سر آگاہان اور اراکان سے گفتگو کرتے ہوئے وائسرائے نے کہا، میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور ناانصافیوں سے آگاہ ہوں اور ان کا ازالہ کرنے کے لیے کوشاں بھی ہوں۔ میں ان مطالبات کو اس کمیٹی تک ضرور پہنچاؤں گا جو ہندوستان میں آئینی اصلاحات نافذ کرنے کے لیے سفارشات مرتب کرے گی۔ وائسرائے لارڈ منٹو نے جواب سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھے، کیونکہ شملہ وفد مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان اعلیٰ سطح پر پہلا سیاسی رابطہ تھا، جس کا مثبت جواب ملنے کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے آپ کو سیاسی محور پر منظم کرنے کی کوششوں کا آغاز کر دیا۔ شملہ وفد کی اہمیت کیا تھی؟ تحریک پاکستان کا آغاز تھا، اس میں مسلم لیگ کے قیام کی وجہ تھی، اسلامی تشخص کی حفاظت تھی، مسلم حقوق و مفادات کا تحفظ، معاشی استحصال سے نجات تھی، عدلیہ اور انتظامیہ میں نمائندگی اور مسلمانوں کی تعلیمی ترقی۔ تحریک پاکستان کا آغاز، شملہ وفد کی تشکیل اور اس کے مطالبات کو مسلمانان نے برصغیر کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ وفد کے ارکان اور سربراہ کو وائسرائے ہند کے مثبت اور حوصلہ افزا جواب نے مسلمانوں میں سیاسی بیداری اور اعتماد کا احساس پیدا کر دیا۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس میں مسلم لیگ کے قیام کی وجہ۔ اس احساس کے باعث ہی 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، جو بعد ازاں قیام پاکستان کا باعث بنی۔ تیسرا پوائنٹ ہے اسلامی تشخص کی حفاظت۔ وفد نے جداگانہ طریقہ انتخاب کا مطالبہ کر کے مسلمانوں کو انگریزی سرپرستی میں ہندوؤں کی قائم ہونے والی غلامی سے نجات دلانے کی کوشش کی۔ اس مطالبے کے باعث کونسلوں اور دیگر انتخابی اداروں میں مسلمانوں کی نمائندگی مسلمان رہنماؤں کے ہاتھوں منتقل ہونا تھی۔ چوتھا نمبر پر پوائنٹ جو ہے وہ مسلم حقوق و مفادات کا تحفظ ہے۔ آبادی سے زائد نشستوں کا مطالبہ کر کے اسلامی عہد حکومت کی سنہری تاریخ اور مسلمانوں میں موجود سیاسی و انتظامی قابلیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی۔ نمبر 5 پہ معاشی استحصال سے نجات جو ہے۔ سرکاری اداروں میں ملازمتوں کے اصول کا مطالبہ مسلمانوں کے معاشی استحصال کا باعث بنا، نجات کا باعث بنا تھا۔ عدلیہ و انتظامیہ میں نمائندگی ہے، اعلیٰ عدالتوں میں مسلمان ججز کا تقرر اور وائسرائے کی انتظامی کونسل کی رکنیت پر نامزدگی کا مطالبہ بھی مسلمانوں کو تحفظ زندگی فراہم کرنے کا موجب تھا۔ مسلمانوں کی تعلیمی ترقی، ٹھیک ہے، اس میں یہ تھا کہ اورینٹل کالج کو مسلم یونیورسٹی کا درجہ دینے کا مطالبہ مسلمانوں کی تعلیمی ترقی اور سیاسی انتظامی شعور کی بیداری کے لیے ناگزیر تھا۔ حاصل کلام ہمارا کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ شملہ وفد کے مطالبات کے باعث ہی 1909 کی قانون ہند یعنی 1909 کو منٹو مارلے اصلاحات میں مسلمانوں کو جداگانہ طریقہ انتخابات کے تحت انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھا ہمارا آج کا سوال شملہ وفد کے بارے میں۔